بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ مر گیا، یزید تخت نشین ہوا۔ مالیے سپین سے پڑھ رہا ہوں، یزید تخت نشین ہوا۔ جب معاویہ مر گیا، یزید موجود نہیں تھا، شکار کھیلنے گیا ہوا تھا۔ معاویہ نے ایک وصیت لکھوائی۔ اس نے وصیت میں لکھوایا کہ میں نے بنیادیں کھوکھلی کر دی ہیں اسلام کی، تجھے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑے گی۔ تخت سنبھالتے ہی 4 آدمیوں سے فوری طور پر بیعت لے لینا۔ پہلا عبد الرحمن بن ابو بکر، دوسرا عبداللہ ابن زبیر، تیسرا عبداللہ ابن عمر، چوتھا حسین ابن علی علیہ السلام۔ اس نے وصیت میں لکھا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر اگر تیرے ساتھ مل جائے تو بہت اچھا ہے، اس پر اعتماد کر لینا۔ عبداللہ ابن زبیر پر اعتماد نہ کرنا، عبداللہ ابن عمر تجھ سے بھاگ جائے گا۔ ایک شخصیت ہے حسین، اس نے رسول اللہ کی زبان چوسی ہے، اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، وہ تیری بیعت نہیں کرے گا۔ کوشش کرنا رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ قتل کر کے اس کے قتل سے بری الذمہ ہو جانا، ورنہ سارے مسلمان تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ یزید واپس آیا، اس نے وصیت پڑھی، اس نے خط لکھا گورنر مدینہ کو، ولید کو۔ مروان اس کا مشیر تھا۔ اس نے خط میں لکھا کہ یہ چاروں اس وقت مدینہ میں ہیں، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام۔ جیسے جیسے یزید کے باپ نے لکھا تھا ویسے ویسے اس نے لکھا۔ چنانچہ ولید نے سپاہی بھیجا۔ عبد الرحمن ابن ابو بکر گھر سے باہر نہیں نکلا۔ عبداللہ ابن عمر مدینے سے بھاگ گیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کل صبح آیا اور چلا گیا۔ ایک بچ گیا، زہرا کا بیٹا مظلوم حسین نانا کی قبر پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ حسین علیہ السلام قرآن پڑھ رہا ہے، سامنے مزار محمد رسول اللہ ہے۔ سپاہی نے آ کے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حسین نے دیکھا اور کہا کیوں آئے ہو؟ سپاہی نے کہا ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ حسین نے قرآن کی رحل بند کی، نانا کی قبر کو دیکھا، ولید کے سپاہی کو دیکھا، ابا کے دامن سے آنسوؤں پہنچا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے ظہر کی نماز کے بعد سے تیرا انتظار تھا، ولید سے کہنا میں رات کے وقت آؤں گا۔ یہ آواز سنی عباس نے، قمر بنی ہاشم نے، کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میں رات کو آؤں گا۔ گھر میں عباس نے آ کے اکبر سے کہا، اون سے کہا، قاسم کو کہا، محمد کو کہا۔ 18 شاگرد تھے بنی ہاشم کے۔ جناب عباس نے بتایا کچھ نہیں، صرف یہ کہا کہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے اپنے حجرے میں رہنا، میں اللہ اکبر کہوں تو حویلی میں آ جانا، اور حکم۔ عباس کہتے ہیں اس سے آگے میں بھی کچھ نہیں جانتا، بس آ جانا۔ سارے بنی ہاشم چلے گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ عادت تھی جناب حسین کی نماز عشاء سے فارغ ہو کر شریکت الحسین حضرت سیدہ بی بی زینب سلام علیہا کے حجرے کی طرف آتے۔ بی بی حجرے میں نہیں ہوتی تھی، نماز ختم کر کے بی بی زہرا کی حویلی میں دروازے کی اونٹ میں کھڑی ہو جاتی۔ حسین علیہ السلام مسجد سے واپس آتے، کافی دیر تک حسین علیہ السلام کی پیشانی چوم کے واپس آتی۔ آج کافی دیر ہو گئی، حسین علیہ السلام مسجد سے واپس نہیں آئے۔ کھڑی رہی انتظار میں زہرا سلام علیہا کی حویلی کے دروازے کی اونٹ میں۔ کافی دیر کھڑی رہی، جب کافی دیر ہو گئی آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بار الہا خیر ہو، رات کافی ہو گئی ہے، حسین نہیں آیا۔ نماز سے فارغ ہو کے بنی ہاشم گھروں کو چلے گئے۔
حسین نانا کی قبر کے پاس آیا، آواز آئی نانا میرا سلام۔ ولید نے دربار میں بلایا ہے، لگتا ہے تیری حاضری میں دن کم رہ گئے، نانا میں حسین 2-3 دن کا مہمان ہوں تیرے شہر میں۔ روتے روتے غش کر گیا حسین علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ جلدی سے اٹھا، جلدی اپنی ماں زہرا کے دروازے پر آیا، دروازہ بھاری نظر آیا، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی کون ہو سکتی ہے؟ میں تیرے حصے کی بہن زینب ہوں۔ حسین روتا رہا ہے، بی بی کہتی ہے نہ رو، 3-4 راتیں ہو گئی ہیں، میں دیکھتی ہوں تہجد کی نماز سے پہلے اٹھ کے گھر سے باہر جا کے اللہ جانے تو کیوں روتا ہے؟ تیرا حال، تیری آنکھیں تیری بہن سے چھپی ہوئی نہیں، بتلا حسین تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ دونوں ہاتھ بی بی زینب کے سر پر حسین علیہ السلام چادر کو بوسہ دے کر کہتا ہے زینب بہن، ولید نے مجھے دربار میں یاد کیا ہے، دربار کا نام آیا، بی بی زینب تڑپ گئیں، آواز آئی دربار تو اور رات؟ حسین علیہ السلام کہتا ہے یہ مدینہ ہے، میں حسین ہوں۔ بی بی زینب رو کے کہتی ہے حسین کچھ ہو، جب سے اماں زہرا دربار سے خالی لوٹ کے آئی ہیں، دربار سے اعتماد اٹھ گیا ہے، جب سے حسن بھائی کا جنازہ واپس آیا ہے، مسلمانوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ حسین میں نہیں جانے دیتی۔ حسین نے کہا زینب بہن میں جانتا ہوں میرا قاتل ولید نہیں، میرا مقتل مدینہ نہیں، میرا مدفن مدینہ نہیں۔ جب کہا نا کہ میرا مدفن مدینہ نہیں، بی بی نے کہا ضرور جانا ہے، لیکن ضمانت دے کے جا، واپس آئے گا۔ جب ضامن کا نام آیا، حسین نے زینب کے چہرے کو دیکھا، آواز آئی زینب بہن میں جو کہہ رہا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں مدینہ میرا مقتل نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں مدینہ میرا مدفن نہیں۔ بی بی کہتی ہے میں جو کہہ رہی ہوں ضامن دے کے جا۔ حسین علیہ السلام کہتا ہے میں ضامن کیسے دوں؟ بی بی کہتی ہے میں ضامن کے بغیر جانے نہیں دوں گی۔ حسین جانے لگا، بی بی کا ہاتھ حسین علیہ السلام کی عبا کے دامن میں آیا، اللہ جانے کیسے گزر رہی تھیں۔ حضرت عباس کی زوجہ نے کھڑے ہو کر دیکھا، بی بی کا ہاتھ عبا کے دامن میں، حسین کہتے ہیں مجھے جانے دے۔ بی بی کہتی ہے بغیر ضمانت کے نہیں جانے دوں گی۔ یہ منظر دیکھ کے زوجائے حضرت عباس علیہ السلام آئی عباس کے حجرے میں۔ عباس سویا ہوا ہے، سینے پہ فضل بیٹھا ہوا ہے۔ عباس کبھی فضل کا بایاں رخسار چومتا ہے، کبھی دایاں رخسار چومتے ہیں۔ بی بی نے حجرے کی دہلیز پہ بیٹھ کے زمین پر لکیریں کھینچنا شروع کی۔ فضل نے دیکھا، ماں کو آواز دی، بابا دیکھ میری ماں زمین پہ بیٹھی ہے۔ تڑپ کے اٹھا عباس، آواز آئی میری زندگی میں زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ بی بی رو کے کہتی ہے عباس تو جانے اور فضل جانے، مدینہ اجڑ رہا ہے۔ آواز آئی کیا ہوا؟ آواز آئی میں دیکھ آئی ہوں زہرا کی حویلی میں، حسین کہتا ہے جانے دے، زینب کہتی ہے کوئی ضمانت دے۔ عباس نے فضل کو سینے سے ہٹایا، عباس اٹھا، عباس باہر آیا، تلوار ہاتھ میں، جلال کے عالم میں،
جب عباس جلال کے عالم میں زہرا کی حویلی میں آتا تھا، زمین میں زلزلہ آتا تھا، ادھر زلزلہ آیا، 18 جوانان بنی ہاشم ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے اپنے اپنے حجرے سے باہر آئے، ادھر دروازے میں یہ عالم ہے، حسین کہتا ہے جانے دے، بی بی کہتی ہیں نہیں جانے دوں گی، ضمانت دے کے جا، ادھر عباس آیا، بی بی زینب نے حسین کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا، عباس کا ایک ہاتھ حسین کے قدموں پہ، ایک ہاتھ بی بی زینب کے قدموں پہ آیا، جب بی بی نے جھک کے دیکھا عباس سے، ابا کا دامن چھوڑ دیا اور آنسو پونچھ کے کہا حسین اب جا، ضامن آ گیا، میرا عباس آ گیا۔ عباس کہتا ہے آقازادی کیا حکم ہے؟ بی بی فرماتی ہیں عباس کو دیکھ کے کہتی ہیں عباس حسین کو دیکھ، حسین کا امامہ دیکھ، حسین کی پیشانی دیکھ، آنکھیں دیکھ، ہاتھ بھی دیکھ، جیسا حسین جا رہا ہے ویسا لوں گی، جیسا دوں گی ویسا حسین لوں گی۔ حسین چلے، عباس کہتے ہیں مولا مجھے ساتھ لے چلو، حسین نے کہا عباس تو میرے ساتھ آ، مولا 18 بنی ہاشم میرے ساتھ آئیں گے۔ اچھا عباس ولید کے دربار کے نزدیک آیا، ولید کے دربار کے نزدیک آیا حسین نے کہا عباس یہیں رک جا، عرض کی مولا رکتا نہیں، کیوں عباس؟ مولا ضمانت دے آیا ہوں اپنی آقازادی کو، کوئی گستاخ اگر گستاخی کرے عباس سے بی بی ناراض ہو جائیں گی۔ حسین نے کہا عباس مجھے تنہا جانے دے، یہ دروازہ ہے، تو علی کا بیٹا ہے، یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ وزنی نہیں، مجھے جانے دے، اگر کسی نے گستاخی کی میں اونچی آواز سے اللہ اکبر کہوں گا، پھر تیری مرضی، تو جان دروازہ جانے۔ اچھا مولا، تلواریں نیاموں سے نکلی، عباس دہلیز پہ بیٹھا، حسین کی آہٹ پہ کان ہیں عباس کے، حسین علیہ السلام اندر گیا، حسین آئے دربار میں، ولید نے کرسی پیش کی، حسین بیٹھے، ولید کہتا ہے مولا معاویہ مارا گیا، حسین کہتا ہے ہر شخص اپنے ٹھکانے کی طرف جائے گا، یہ ہے حسین کا جواب، کہتا ہے یزید تخت نشین ہو گیا ہے، حسین کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ولید کہتا ہے مولا یزید نے خط بھیجا ہے، حسین سے کہو کہ میری بیعت کرے ورنہ کا لفظ تھا، حسین کرسی سے اٹھے، ولید کہتا ہے مولا کیا جواب لکھوں؟ حسین نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ میں علی کا بیٹا ہوں؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میری رگوں میں علی کا خون ہے؟ ادھر حسین کھڑا ہوا، مروان نے دیکھا، آواز آئی وقت یہی ہے حسین کو قتل کر دے، حسین پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ حسین واپس مڑا اور مروان کو دیکھ کے کہا تیری یہ مجال، تو میرے نانا کے شہر میں مجھے قتل کی دھمکی دے۔ حسین نے کہا بلاؤں عباس کو؟ حسین کی زبان سے عباس کا نام آیا، عباس کا نام سنا شیر کی طرح عباس اٹھے، ادھر حسین نے اللہ اکبر کہا، تکبیر کی آواز تھی، عباس نے دونوں ہاتھ دروازے پر رکھے، دروازہ گرا، 18 بنی ہاشم کے ہمراہ عباس دربار میں پہنچا، 4 قدم حسین پیچھے ہٹا، عباس کے سینے پہ ہاتھ ہے، حسین کہتا ہے عباس رک جا، عباس رک جا، عباس رک جا، قبضہ تلوار پہ ہاتھ آیا، کہتا ہے مولا یہ مدینہ ہے، حسن کا جنازہ تھا، تو نے اجازت نہیں دی تھی، آج مجھے پوچھ لینے دے کہ زہرا کے لال کے ساتھ عباس کی زندگی میں گستاخی کون کرتا ہے؟ مولا وہ حسن کا جنازہ تھا، میں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی، تو نے اجازت نہیں دی تھی، آج تو وعدہ کر کے آیا ہے،
عباس کسی نے گستاخی کی میں تکبیر کہوں گا، پھر تو جان یا دروازہ جانے۔ 4 قدم پیچھے ہٹا ہے حسین، عباس کے چہرے کو دیکھا، علی کا چہرہ معلوم ہوا۔ حسین پیچھے ہٹا، آواز آئی عباس، میں حسین کہہ رہا ہوں رک جا۔ جب دیکھا نا عباس کا جوش ٹھنڈا نہیں ہوا، اس وقت حسین کہتا ہے اکبر میرے قریب آ۔ اکبر قریب آیا، حسین نے اکبر کے کان میں کچھ کہا، اکبر جانے لگا، اکبر کے دامن میں ہاتھ آیا عباس کا۔ عباس نے کہا اکبر حسین کا بیٹا بن کے نہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا شاگرد بن کے بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ حسین نے کیا کہا؟ اکبر کہتا ہے چچا میرا بابا کہتا ہے جلدی جا سکینہ کو لے آ۔ عباس رکتا نہیں، سکینہ کا نام آیا، عباس نے تلوار نیام میں رکھی، ہاتھ جوڑ کے عرض کی مولا یہ دربار ہے، کہاں سکینہ کہاں دربار؟ آج پوچھ لینے دو مولا عباس، آج تو دربار میں سکینہ کا نام نہیں سن سکتا، جس سکینہ کا نام سن کے تیری تلوار نیام میں چلی گئی، اللہ جانے اس نے کتنا بڑا دربار تھا۔ جب 3.5 سال کی سکینہ معصوم کافی دیر کھڑی رہی، ساری رات دربار میں کھڑی رہی۔ صبح یزید نے دیکھا یہ بچی کون ہے؟ شمر نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید کہتا ہے کہ اس کے کانوں سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ سجاد آگے بڑھا اور اس نے کہا یزید شمر نے تماچے مارے ہیں۔ جب ولید کے دربار میں عباس نے سکینہ کا نام سنا زمین پر بیٹھ گئے، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کی مولا وعدہ کر آج کے بعد اس قسم کے کسی دربار میں سکینہ کا نام نہیں لے گا۔ مولا میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میں غیرت مند ہوں، میری معصومہ کہاں، یہ دربار کہاں؟ یہی سکینہ 7 محرم سے 10 محرم کی دوپہر تک غازی کو تلاش کرتی رہی اور کہتی تھی کسی کو غازی مل جائے تو اسے کہنا سکینہ اپنے لیے پانی نہیں مانگتی، میرا اصغر پیاس سے مر جائے گا۔ حسین واپس آیا، عباس کے امامِ گردن میں، کبھی اکبر روکتا ہے عباس، کبھی حسین روکتا ہے عباس کو کہ نہ رو عباس۔ عباس ہاتھ جوڑ کے اتنا کہتا ہے مولا مجھے اتنا بتا دے کہ میری زندگی میں گستاخی کیسے ہوئی؟ حسین کہتا ہے عباس گستاخی کوئی نہیں ہوئی، عباس میں غریب ہوں، مدینے کا 4 دن کا مہمان ہوں، مدینے میں عباس میرے ساتھ تھا، پیچھے پیچھے عباس، آگے آگے حسین علیہ السلام۔ حسین علیہ السلام اپنی حویلی میں داخل ہوا، زینب سلام علیہا کھڑی تھی دروازے پر، حسین کے چہرے کا رنگ دیکھا، حسین کا امامہ دیکھا، اکبر سے کہتی ہے جا شمع لے آ، میرا عباس کہاں ہے؟ عباس کی حالت کیا ہے؟ عباس کبھی اکبر کے پیچھے، کبھی قاسم کے پیچھے، کبھی اون کے پیچھے، کبھی اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے میرے سامنے کیوں نہیں آتی عباس؟ اکبر کہتا ہے چچا عباس بی بی زینب بلا رہی ہیں۔ عباس کہتا ہے اگر بی بی نے پوچھ لیا کہ عباس تیری زندگی میں تو بھی زندہ رہا اور گستاخی کیسے ہو گئی، میں کیا جواب دوں گا؟ عباس سامنے آیا، آنکھیں دیکھیں، پوچھا عباس کیا ہوا؟ بی بی کچھ نہیں، بھائی سے پوچھ۔ اللہ جانے جو مجھے ہر مرتبہ روک کیوں رہا ہے؟ کیا دوسری دفعہ؟ کیسے؟ بی بی میری عمر ابھی کم تھی، بڑے بھائی حسن کا جنازہ جب واپس آیا تھا میں دوڑ کے آیا تھا تلوار لینے کے لیے، حسین دوڑ کے آئے تھے تجھے روکنے کے لیے کہ عباس کو تلوار نہ دینا، اس نے مدینے میں نہیں لڑنا۔ حسین میں نے ٹھیک کہا تھا، تو نے مدینے میں نہیں لڑنا۔ بیٹھ گئے بہن بھائی
بی بی کہتی ہے کیا کہا ولید نے؟ حسین کہتا ہے اس نے کہا کہ بیعت کر۔ بیعت کا نام سنا بی بی زینب کھڑی ہوئیں، آواز دی حسین تو نے کیا جواب دیا؟ حسین علیہ السلام کہتے ہیں زینب بہن تو بتا مجھے کیا جواب دینا چاہیے؟ علی کی بیٹی کہتی ہے نہیں بیعت نہیں کرنی۔ حسین کہتے ہیں بہن تو پھر وطن چھوڑنا ہوگا۔ بی بی کہتی ہے میں حاضر۔ حسین کہتے ہیں میری لاش پر اترنا ہوگا۔ بی بی کہتی ہے میں حاضر۔ حسین کہتے ہیں یہ چادر نہیں بچے گی۔ بی بی کہتی ہیں چادر بچے نہ بچے اسلام بچ جائے۔